سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کئی القابات ہیں۔ ان القابات میں سے 4 القابات مشہور ہیں۔ ان کا ایک لقب ہے بطول، کئی بار آپ نے سنا ہوگا فاطمہ بطول، تو یہ ان کا لقب ہے بطول۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت سے خالی ہونا، دنیا کی محبت سے دور رہنا۔ سیدہ فاطمہ کا لقب بطول اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو دنیا کی محبت سے خالی فرمایا ہوا ہے، اور ان کے دل میں صرف آخرت کا خوف اور قیامت کا ڈر ہے، اس لیے ان کا لقب ہے بطول۔ ان کا ایک لقب ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ یا سیدۃ نساء العالمین، یعنی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار یا تمام جنتی عورتوں کی سردار، یہ ان کا لقب ہے۔ اور ان کو یہ لقب بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا، بس ایک مرتبہ اللہ سے اجازت لے کر اور اللہ کے حکم سے میری بارگاہ میں آیا ہے، اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ جب میری محبوب کی بارگاہ میں پہنچو تو میری طرف سے میرے محبوب کے لیے ایک خوشخبری لے کر جانا۔ تو اس فرشتے نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اس فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہ ہے ان کا لقب سیدہ نساء العالمین یا سیدہ نساء اہل الجنہ۔ سیدہ پاک کا ایک اور لقب ہے بدعۃ الرسول، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک کی یہ شان تمام شانوں پر غالب ہے، اور یہ لقب تمام القابات پر غالب ہے۔ بدعۃ الرسول، اس کا مطلب ہے رسول کے جگر کا ٹکڑا، رسول کے جگر کا ٹکڑا۔ اور یہ لقب بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی،
فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میں اگر اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہوں، یہ صرف میرا بیٹی سے محبت کا اظہار ہوگا، اس جملے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں اگر اپنی بیٹی کو کہوں کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ایک محبت کا جملہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ قانون اور قاعدہ ہے، کسی نبی کا کوئی جملہ، کسی نبی کا کوئی جملہ حقیقت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں نبی نے فلاں جملہ صرف بناوٹ کے لیے بولا، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ کتاب العقائد کی بات ہے، نبی کا ہر جملہ حقیقتاً ہوتا ہے، بناوٹ کے طور پہ نہیں ہوتا۔ تو اب حضور کے اس جملے پہ غور کیجئے، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خود سوچئے، جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ادب کرے گا، در حقیقت اس نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے، اور جس نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بے ادبی کی، در حقیقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ کا ایک اور لقب ہے زہرا۔ زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی۔ یہ جو پھول کی کلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زہرا۔ یہ بڑی نفیس، بڑی طبیب، بڑی طیب اور بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کا ایک لقب ہے زہرا، کہا جاتا ہے فاطمۃ الزہرا، کلی۔ اور مفتی اہل سنت، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ کسی دنیا کے پھول کی کلی نہیں تھیں، سیدہ فاطمہ یہ جنت کے پھول کی کلی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور بسا اوقات حضور محبت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو سونگا کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ ہے زہرا کا مطلب، فاطمۃ الزہرا، کلی، جنت کی کلی، اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور یہی بات میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ اے رضا اس باغ کی کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔